صدقہ فطر کی جو مقدار ہے گندم نصف صاع ہے، کھجور جو کا 1 صاع ہے، بلکہ بعض احادیث کے اندر گندم بھی 1 صاع آئی ہے، مگر جمہور ائمہ کا قول یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، جمہور کا قول یہ ہے کہ گندم نصف صاع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فطرانہ کی زکوٰۃ یعنی صدقہ کھجور سے 1 صاع یا جو سے 1 صاع فرض کی ہے، اور یہ صدقہ فطر غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے سب پر فرض ہے، غلام پر بھی، آزاد پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، سب پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں کو کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اس حدیث کے اندر 2 چیزوں کا ذکر آیا ہے، کھجور کا اور جو کا۔ اس حدیث کے اندر گندم کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے آخر رمضان میں فرمایا لوگوں اپنے روزے کا صدقہ نکالیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ فرض کیا ہے، 1 صاع کھجور یا جو سے اور نصف صاع گندم سے، یہ صدقہ ہر آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے بڑے پر فرض ہے۔ اس صدقہ سے مراد صدقہ فطر ہے، اور حقیقتاً یہ روزے کا صدقہ ہے کہ روزہ اس کے ادا کیے بغیر آسمان و زمین کے درمیان لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے، جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ جب اس کا صدقہ ادا کیا جاتا ہے تو روزہ مقام مقبولیت کو پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر روزے کو پاک کرنے کے لیے ہے، روزے کو پاک کرنے کے لیے۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ صدقہ روزے کو لغو بے حیائی کی بات سے پاک کرنے کے لیے ہے، اور مساکین کے لیے کھانا ہے۔ لغو یعنی بے ہوتا اور لا یعنی باتیں کرنا۔ روزے کے اندر انسان سے جو ایسی لغزش ہو جاتی ہیں، بے ہوتا باتیں ہو جاتی ہیں، یا کوئی فحش باتیں ہو گئی،
تو صدقہ کے ذریعے، صدقہ فطر کے ذریعے اللہ تعالی روزے کو پاک کر دیتا ہے ان باتوں سے۔ یعنی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپس میں ایسی کوئی بےہودہ باتیں ہو گئی، آپس میں ایسی کوئی جماع کی باتیں ہو گئی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہیں، تو فقہاء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے روزے کو پاک کر دیتا ہے، اور روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام مقبولیت پا لیتا ہے۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ 2-4 دن سے لوگ بار بار سوال کر رہے تھے کہ صدقہ فطر کتنا ہے۔ تو حدیث میں جو مقدار بیان کی گئی ہے اس کو ہم آج فی زمانہ دیکھیں گے چیزوں کے ریٹ کے حساب سے، قیمت کے حساب سے کہ قیمت کتنی بنتی ہے۔ عرب کے اندر ایک پیمانہ تھا جس کو سا بولا جاتا ہے، پنجابی کے اندر جس کو ٹوپا بولتے ہیں۔ ایک پیمانہ تھا چیز کے ناپ تول کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جون 1 سا ہے، اور وہ جو پیمانہ تھا عرب کے اندر وہ 4 کلو کا ہوا کرتا تھا آج کے حساب سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جون 1 سا ہے، کھجور 1 سا ہے، اسی طرح کشمش جو ہے وہ 1 سا ہے، لیکن گندم جو ہے وہ نصف سا ہے، کیونکہ عرب کے اندر یہ باقی چیزیں عام تھیں اور گندم عرب کے اندر کم پائی جاتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گندم نصف سا ہے، یعنی وہ پیمانے کے حساب سے آدھا ہے۔ تو گندم 2 کلو بنتی ہے آج کے حساب سے۔ اس سے پہلے کلو کا پیمانہ آنے سے پہلے سیر ہوا کرتے تھے۔ سیر اور کلو میں فرق ہے۔ سیر کا اگر وزن لیا جائے جو پہلے تھا اب نہیں ہے، تو وہ 2.25 سیر بنتے تھے کم و بیش، وہ بھی پورے 2 سیر نہیں بنتے تھے، کم و بیش اس میں وزن کے اندر کچھ کمی تھی، تو فقہاء نے علماء نے 2.25 سیر نکالا تھا۔ تو جب یہ کلو آیا تو کلو کیونکہ 1000 گرام کا ہوتا ہے، تو اس حساب سے جب اس سیر کو کلو کے اندر کنورٹ کیا گیا تو کلو کے حساب سے اب 2 کلو بنتا ہے صدقہ فطر گندم کے حساب سے، جو کے حساب سے 4 کلو، کھجور کے حساب سے 4 کلو، میوے کے حساب سے 4 کلو بنتا ہے۔ اب گندم اور آٹا جو ہے یہ کیونکہ نصف سا اس کی مقدار ہے، تو آج کے حساب سے یعنی اب فی زمانہ جو ریٹ چل رہا ہے آٹے کا، تو وہ چکی کا جو آٹا ہے وہ 100 روپے کلو کے حساب سے ہے، اور گندم جو ہے وہ تقریباً 3200 روپے من ہے۔ تو گندم کے حساب سے
160 रुपए फी कस फतराना आता है, यानी एक फर्द के लिहाज से फितराना 160 रुपए गंदम के लिहाज से बनता है हमारे इलाके पंजाब के लिहाज से, क्योंकि हमारे यहाँ मुफ्ती आज़िम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर्रहमान ज़ीद अशरफ की तरफ से वो उनका फतवा जारी हो चुका है, जो सोशल मीडिया पर भी आया और अखबार के अंदर भी आया है। तो उनके अंदर उन्होंने क्योंकि 240 रुपए फी कस फितराने का ऐलान किया है। हमारे यहाँ लोग जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं कि मुफ्ती आज़म का फतवा इतने का आया है, फलान जो है वो इतने का ऐलान कर रहे हैं। तो ये बात ज़हन में रखें कि मुफ्ती साहब का जो फतवा शाये होता है वो कराची से होता है, तो वो कराची के हिसाब से ऐलान करते हैं। वो कराची रहते हैं, लाहौर में, पंजाब में नहीं रहते। तो उनका जो फतवा शाया होता है वो कराची के हिसाब से होता है। तो उन्होंने कराची के मुताबिक ऐलान किया है कि 240 रुपए फी कस गंदम और आटे के हिसाब से बनता है। हम पंजाब में हैं और इधर जो है वो गंदम आटे के रेट का फर्क है, तो हम अपने इलाके के मुताबिक उसका ऐलान करेंगे। तो हमारे यहाँ कम व बेश गंदम जो है वो 3200 रुपए है, तो उस हिसाब से 160 रुपए बनेगा। 80 रुपए किलो गंदम आएगी, तो 160 रुपए गंदम के लिहाज से बनेगा। चक्की का आटा जो है वो 100 रुपए किलो मिलता है, तो आटे का अगर हिसाब लगाएंगे तो वो 200 रुपए फी का आएगा रकम के एतबार से। हाँ, अगर कोई गंदम या आटा ही देना चाहे तो उसके लिए मिकदार है गंदम आटे की फी कस 2 किलो। हाँ, अगर कोई इससे ज्यादा खैरात करना चाहता है, सदका देना चाहता है, तो वो नफल है, अल्लाह उसको ज्यादा अजर अता फरमाएगा। लेकिन अगर जो साहिब सरबत हैं, अब यहाँ आता है कि हमारे माशरे के अंदर हर तरह के लोग मौजूद हैं, गरीब भी हैं और अमीर भी हैं, मुतवस्सित तबका भी है। तो जो उमरा हैं उन्हें चाहिए कि वो इसके अंदर जो है वो अपने हिसाब से अपनी आमदनी और उस एतबार से सदका फितरा अदा करें। यानी अगर कोई साहिब सरबत है तो उन्हें चाहिए कि वो जौ का हिसाब दे, तो जौ का के हिसाब से फितराना ज्यादा बनता है। 4 किलो होंगे और उनका रेट भी मार्केट में ज्यादा है। तो अगर कोई खजूर के हिसाब से देता है तो खजूर भी 4 किलो है। तो आज जो दरमियानी खजूर है बिल्कुल, वो मार्केट के अंदर तकरीबन 600 रुपए किलो है, 550-600 रुपए किलो है। तो अगर 600 रुपए किलो दरमियानी खजूर लगाए तो वो तकरीबन 2400 रुपए फी का फितराना बनता है। तो इसी तरह अगर कोई मेवे के हिसाब से देना चाहे तो वो मेवे का रेट मालूम कर सकता है उस हिसाब से कि हमारे यहाँ मेवे का रेट क्या है। तो मेवे का की मिकदार भी 4 किलो बनती है, तो वो उस हिसाब से फितराना देना। तो ये फितराने की एक मिकदार है, और जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद नमाज पढ़ने से पहले पहले इसको अदा किया जाए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई किसी मजबूरी की बिना पर
وہ عید نماز پڑھنے سے پہلے اگر ادا نہیں کر سکا کسی مجبوری کی بنا پر، چاہیے تو یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہی اس کو ادا کر دیا جائے۔ یہ فقراء مساکین کے لیے کیونکہ کام ہے، ان کے ساتھ ایک تعاون ہے، تو وہ ہم عید سے پہلے رمضان کے اندر ہی ادا کریں گے تو وہ ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی کسی مجبوری کی بنا پر اگر وہ پہلے عید پڑھنے سے پہلے ادا نہیں کر سکا تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک جو ہے وہ صدقہ فطر اس پر سے اتر نہیں جائے گا، یہ فرض و واجب اتر نہیں جائے گا، بلکہ اس پر یہ برقرار رہے گا، باقی رہے گا۔ جب بھی نماز کے بعد بھی جب بھی اسے ادا کرے گا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔ آمین۔